انسانوں کے نام افزار ریحان بلاول آپ کی والدہ انڈیا کی دوست تھیں۔ پیپلز پارٹی کے بانی رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو درویش ہمیشہ جناح ثانی یا سیکنڈ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، کیونکہ ہمارے جناح تھرڈ کی طرح اس میں بھی جناح اول کے تمام اوصاف حمیدہ بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ آج اگرچہ جناح اول کی طرح اس کی بہت سی خوبیاں گنوائی جاتی ہیں، لیکن اس ناچیز کی طرح بہت سے سنجیدہ لوگوں کو ان سے ایک نہیں 101 اختلافات و اعتراضات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے سیاست میں سنجیدگی کی جگہ مضحکہ خیز ہلڑ بازی و بد تہذیبی کو نہ صرف یہ کہ متعارف کروایا بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں خوب پروان چڑھایا، جسے آج ہمارے ایک سابق کھلاڑی جناح تھرڈ ان کے سچے پیروکار بن کر پستیوں کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تب یہ جیالوں کا ہے جمالو کلچر کہلاتا تھا، تو آج اسے کسی کے جلسے میں ناچنے کو دل جی کردہ کہا جا رہا ہے۔ آج اگر ہمارا سابق کھلاڑی اقتدار کی دوشیزہ سے ملاپ کے لیے انسانی لاشوں سے گزرنے کو تیار بیٹھا ہے، تو تب بھی صورتحال کچھ اسی نوع کی بن گئی تھی۔ موصوف بوٹوں کی تھاپ میں لاشیں گراتے ہوئے آئے اور پھر بوٹوں کی تھاپ ہی میں لاشیں گراتے ہوئے رخصت ہوئے۔ اقتدار کی طمع و حرص میں جناح سیکنڈ نے بھی جناح اول کی طرح ملکی، قومی بلکہ انسانی مفاد کو بھی اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ تاشکنڈ کی پٹاری میں ایسے کون سے راز تھے جنہیں انہوں نے اپنی منفی عوامی سیاست کی بنیاد بنایا؟ کوئی بھی خاکی ڈکٹیٹر جب آتا ہے تو بڑے تمطراق اور نخوت کے ساتھ وارد ہوتا ہے، جیسے کہ وہ اپنی قوم کا مسیحا یا نجات دہندہ ہو، لیکن چند برس گزرنے کے بعد تلخ زمینی حقائق بڑی حد تک اس کی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ ساری نخوت اور سارا تمطراق زمین بوس ہو جاتا ہے، پھر اسی ڈکٹیٹر کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ اس کمبل کو چھوڑنا بھی چاہتا ہے لیکن کمبل اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اقتدار کی اس لت اور سواد کو کھونا بھی نہیں چاہتا، لیکن باوقار قومی ہیرو کی طرح اس سے الگ ہو کر جینا بھی چاہتا ہے۔ اسی کشمکش میں وہ قوم کے مزید کئی سال برباد کر دیتا ہے، جن ناممکنات کو ماقبل وہ اپنا ٹارگٹ قرار دیتا ہے، ماں بعد انہی پر سمجھوتوں کے لیے بے تاب و بے قرار ہو جاتا ہے۔ 65 کی ناپاک اور افسوسناک پاک بھارت جنگ نے ایوبی اقتدار کا دیوالیہ نکال دیا تھا۔ بالفعل ایوب گر چکا تھا، لیکن وہ دھاندلی کے ذریعے بی ڈی سسٹم کی برکت سے اپنے آپ کو عوامی حیثیت میں پاپولر لیڈر کہلوانا و منوانا چاہتا تھا۔ اسی طرح وہ عالمی سطح پر اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو تاشکنڈ معاہدے کے ذریعے بحال کروانا چاہتا تھا۔ پاکستانی سیاست کی تباہ حالی میں جس طرح اسلامی نظام کے نفاذ اور کرپشن کے خاتمے جیسے دو پاپولر نعروں نے کلیدی رول ادا کیا ہے، اسی طرح تیسرا نعرہ اصول کشمیر یا مسئلہ کشمیر بھی ہماری سیاسی و اقتصادی بربادی کا ذریعہ بنا چلا آ رہا ہے۔ ان نعروں کی گونج نے اگرچہ آج تک پاکستانی قوم کو سنبھلنے کے لیے دیا کچھ نہیں، لیکن ہماری قومی زندگی میں ایک نوع کی ہلچل ضرور برپا کیے رکھی ہے۔ مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کا پہلا فائدہ انڈیا دشمنی بھڑکانے جیسے جذبات ہیں، تو دوسرا فائدہ اس ملک کے بد نصیب میں سیاسی انتشار کی صورت برآمد ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ براہ راست عسکری مداخلت یا فوجی قبضے کی صورت سامنے آتا ہے۔ ہمارے مرحوم عوامی لیڈر جناح سیکنڈ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کا راستہ بنانے کے لیے تاشکنڈ کے نام نہاد رازوں کو اچک لیا۔ کشمیر کا کھیل کھیلتے ہوئے ڈیڈی ڈیڈی کی جگہ کتا کتا کہلوا دیا، یعنی جب تک وہ ڈکٹیٹر مضبوط تھا آپ اس کی بیعت کیے ہوئے اس کے دست و بازو بنے مفادات اٹھاتے رہے۔ جو ہی وہ ڈکٹیٹر کمزور ہوا اور یہ امید بندی کہ اب اقتدار کلی طور پر سویلین کو منتقل ہو جائے گا، تو آپ نے اپنے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے ایک نئی جواں اور توانا عسکری عملیت کی راہ ہموار کر دی، جس کی جولانی نے اندھیروں سے بدتر رنگینیاں دکھلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ 70 کے الیکشن ہماری قومی زندگی کے سب سے غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن تھے۔ اس پر پوری قوم کا ایکا ہے، لیکن یہ کیسے منصفانہ الیکشن تھے جن کے نتائج کو قبول کرنے سے آپ نے بھی انکار کر دیا اور اوپر بیٹھے وردی پوش نے بھی؟ ذرا آپ اعداد و شمار کے حوالے سے ان نتائج کا جائزہ تو لیں۔ 300 کے عوام میں آپ نے جو کل نشستیں حاصل کی تھیں وہ 81 تھیں، جبکہ آپ کے بالمقابل شیخ مجیب الرحمان صاحب نے اور ان کی عوامی لیگ نے جو نشستیں حاصل کی تھیں ان کی تعداد 162 تھی۔ آپ کے کل حاصل کردہ ووٹ تھے 61,48,923، یعنی کل ووٹوں کا 18.6%، جبکہ شیخ صاحب کے ووٹ تھے 1,29,37,162، یعنی 39.2%۔ کوئی بھی منصف مزاج جزیہ نگاہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دے کہ ان
منصفانہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہ کرنا اور جیتنے والے کو اس کا سیاسی، جمہوری، قانونی، آئینی اور اخلاقی حق دینے کی بجائے جیل بھیج دینا کتنی بڑی کمینگی اور زیادتی تھی۔ یہ زیادتی اور بربریت محض شیخ صاحب کے ساتھ نہ تھی، پوری بنگالی قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ تھی۔ کیا بنگالی مردہ قوم تھے جو اس ظلم و درندگی کے خلاف احتجاج نہ کرتے؟ احتجاج تو زندگی کی علامت ہے۔ آفرین ہے آپ پر، شرمندگی محسوس کرنے یا شرم سے ڈوب مرنے کی بجائے آپ نے فوجی آپریشن کا آپشن چن لیا۔ آپ تو جنرل ڈائر سے زیادہ بڑے سفاک بن گئے۔ کیا اپنوں کا یہ رویہ ہوتا ہے؟ کیا ان مظلوموں نے تحریک پاکستان اس لیے چلائی تھی کہ میجارٹی منارٹی کے مرہون منت یا غلام بن کر رہ جائے؟ ہارے ہوئے وزارت عظمیٰ کا مطالبہ کریں اور اتنی واضح اور ٹھوس میجارٹی سے جیتنے والے جیلوں میں جائیں یا اپنے بچوں کو گولیوں سے چھلنی کروائیں؟ اگر ہمیں ذرا بھی غیرت ہوتی تو آج ہم محترمہ شیخ حسینہ اور بنگلہ دیش کی معزز جوڈیشری پر ناک منہ چڑھانے کی بجائے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان سے معافی کے اسی طرح طلبگار ہوتے جس طرح ہندو بھائیوں پر کیے گئے مظالم کے خلاف ہونے چاہیے۔ اصل گفتگو یہ ہے کہ 7 دہائیوں پر محیط ہماری تاریخ بڑی دردناک اور ناانصافیوں سے اٹی پڑی ہے۔ اول ذکر 2 جذباتی اور جنونی نعروں نے جس طرح ہماری قومی سیاست کو برباد کیے رکھا، اسی طرح ہمارے تیسرے نعرے کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر ہماری شہر نے ہماری سیاست کے ساتھ عادیات کا بھی کچومبل نکال دیا۔ نتیجتاً تمام تر قدرتی وسائل کی موجودگی کے باوجود ہم دنیا میں ایک غریب اور بکاری قوم کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ہماری سیاسی تاریخ میں شیخ مجیب الرحمان اور محترمہ شیخ حسینہ صاحبہ کے علاوہ 3 اولو العزم شخصیات ابری ہیں۔ ایک حسین شہید سہروردی، دوسری محترمہ بے نظیر بھٹو اور تیسری میاں نواز شریف۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے ان تینوں پاپولر جینرل شخصیات کے ساتھ اپنوں والا نہیں سٹیلوں والا سلوک کیا۔ محترمہ نے جناح ثانی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے باپ کو اپنا رول ماڈل نہیں بنایا۔ وہ سستی شہرت یا مقبولیت کی خاطر کبھی جذباتی نعروں کا شکار ہوئی، نہ ہی اپنے والد کے شخصی طلسم میں گرفتار ہوئی۔ ان کے والد نے نیشنلائزیشن کا نعرہ لگاتے ہوئے جس طرح نمو پاتی صنعتی ترقی کا بیڑا غرق کیا، محترمہ نہ صرف یہ کہ اس سے تائب ہوئی بلکہ پرائیویٹائزیشن کو اپنی قومی پالیسی کی بنیاد قرار دیا۔ امریکہ کے حوالے سے بھٹو نے جو بھی غیر ذمہ دارانہ نعرے بلند کیے اور جس طرح اسے سفید ہاتھی قرار دیتے رہے، مگر بی بی صاحبہ ہمیشہ اپنی پارٹی کے اندر موجود ان غیر ذمہ دار عناصر سے الجھتی رہیں، پھر ایسے عناصر کا صفایا کیا جذباتی نعرے لگانا جن کی نفسیات کا حصہ تھا۔ انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی جذباتی نعروں پر نہیں درپیش زمینی حقائق اور اعلیٰ انسانی اصولوں پر استوار کی، جس میں اصل ترجیح صرف اور صرف اس ملک کے بد نصیب کا ہنگامی نہیں دائمی مفاد تھا۔ انہوں نے یہ راز پا لیا تھا کہ اس ملک کی ترقی، خوشحالی اور اقوام عالم میں سربلندی انڈیا دشمنی میں نہیں، انڈیا دوستی میں ہے۔ اگر ہم اس منفی جذباتی نعرے میں الجھے رہیں گے تو انڈیا کا شاید کچھ نہ بگاڑ سکیں مگر اپنے عوام کا کچومبل نکال دیں گے، اور ان کا مقدر ضرور غربت، بدحالی، سیاسی انتشار اور قومی انارکی جیسے امراض سے جوڑے رکھیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہر وہ کاوش کی جس سے ہماری انڈیا دشمنی انڈیا دوستی میں بدل سکے۔ ہمیں سخت افسوس ہے کہ آج ان کے لاڈلے بیٹے نے اپنی سیاسی شہرت یا مقبولیت کی خاطر محترمہ کی ساری محنت اور تگودو پر پانی پھیر دیا ہے۔ آج بلاول کشمیر میں کھڑے ہو کر کشمیر میں روا رکھے جانے والی دہشت گردی کے خلاف کوئی ایک لفظ بولنے کی بجائے وزیر اعظم نواز شریف کو تانے دے رہا تھا، تو حقائق یہ چگلی کھا رہے تھے کہ وہ یہ تانے میاں صاحب کو نہیں، در حقیقت اپنی والدہ مرحومہ کو دے رہا تھا، جب وہ یہ کہہ رہا تھا جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، اور وہ کشمیر میں کھڑے ہو کر جلسہ عام میں اس کی رٹ لگائے ہوئے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ مودی کے یار نواز شریف استعفیٰ دیں، تو در حقیقت وہ ہر 2 حوالوں سے محترمہ کی دی ہوئی سوچ اور وزڈم کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ محترمہ تو وہ تھی جنہوں نے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کی اسلام آباد آمد پر کشمیر کے بورڈ بھی اتروا دیے تھے۔ اس پر ان کی سیاسی مخالفت کا طوفان اٹھایا گیا، میڈیا کو گرمایا گیا، مگر بی بی نے واضح کر دیا کہ اب کسی بھی ہیلے بہانے سے انڈیا دشمنی نہیں ہوگی۔ نام نہاد خالصتان ایشو پر جب انڈین حکومت کو اپنی قومی سلامتی کے لالے پڑے ہوئے تھے، اس موقع پر محترمہ نے خود یہ اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف بھارتی حکومت بلکہ خود بھارت کو بدترین قومی انتشار سے بچایا، اور انہوں نے خالصتانی ٹیررسٹوں کی فہرستیں بھارتی حکومت کے حوالے کی، اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ ہم ایک تہذیب اور خطے کے باسی اچھی ہمسائیگی کا نمونہ پیش کریں گے، ہم انڈیا سے 1000 سال لڑیں گے۔ یہ محترمہ کا نعرہ ہرگز نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ کردار سے ایسے بے بنیاد اور غیر حقیقی منفی نعروں کی نفی کی۔ بلاول بھٹو یہ مت بھولے کہ انڈیا دوستی کی خواہش میں محترمہ بے نظیر بھٹو میاں نواز شریف سے کسی طرح پیچھے نہ تھیں۔ آج آپ جس نوع کی الزام تراشی کر رہے ہو، کاش آپ تاریخ اور واقعات سے نہیں تو کم از کم اپنی والدہ محترمہ سے ہی کچھ سیکھ لیتے، اپنے والد کو ہی ایک فون کر کے پوچھ لیتے کہ انڈیا دشمنی در حقیقت کس کا ایجنڈا ہے، عوامی مفاد میں ہمارا قومی ایجنڈا کیا ہونا چاہیے۔ آکسفورڈ کی نام نہاد تعلیم نے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑا،
اتنی عقل نہیں آئی کہ پاکستان انڈیا دشمنی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نواز شریف کے استعفے سے اگر جمہوریت مضبوط ہوتی ہے تو آپ ضرور اس کا مطالبہ کریں، لیکن اگر جمہوریت کا بیڑا غرق ہوتا ہے اور نتیجتاً انارکی پھیلنے کے بعد عسکری آمریت کی راہ ہموار ہوتی ہے تو آپ کو اپنی پارٹی کے اندر اس ایشو پر سیر حاصل بحث کروا لینی چاہیے۔ جمہوریت میں ایک دوسرے سے شکایات کسے نہیں ہوتی ہیں، لیکن جمہوریت جہاں جدوجہد پر ابھارتی ہے وہیں برداشت کا حوصلہ پیدا کرنے کا درس بھی دیتی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے محترمہ تمہارے نام یہی پیغام چھوڑ کر گئی تھی، افسوس اسے تم نے گڑی خدا بخش میں ہی پھینک دیا۔ کرپشن کے الزامات بشمول آپ کے والد محترم، آپ کے وزیر اعظم گیلانی آپ کی پارٹی میں کس پر نہیں لگے ہیں؟ لیکن انتہائی مطالبات تک پہنچنے سے پہلے کیا اب یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ ایک مرتبہ کچھ اور نہیں تو میثاق جمہوریت ہی کی اسٹڈی فرما لیتے؟